الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شکر احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ وہ بابرکت والا رحمتوں والا مہینہ ہم کو عطا فرما دیا۔ اس کی بہت بڑی رحیمی کریمی ہے جس نے ہم کو یہ مہینہ عطا، ورنہ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، آج وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمتیں برکتیں ہم کو عطا فرمائی ہے۔ جب ایمان والا روزہ رکھتا ہے، خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ روزہ رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ آپ کا حکم ہے، اسی لیے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی یہ تیرا حکم ہے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فرشتوں جنہوں نے میرے حکم کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، راتوں میں تراویحیں پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے، اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، الصوم لی وانا اجزا بی، میرا روزہ ہے، میں اس روزے دار کو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں ان کو، ان نماز پڑھنے والوں کو جنت دے دو، نماز کا بدلہ جنت دے دو، جنت میں محلات دے دو، جنت میں مکانات دے دو۔
جنت میں حوریں دے دو، غلمان دے دو، ان کو نہریں عطا کر دو، دودھ کی نہریں عطا کرو، شراب کی نہریں عطا کرو، ان کو باغ و بہار عطا کرو، ان کو حور و غلمان عطا کرو، سرخ یاقوت کے محلات بنے ہوئے ان کو عطا کرو، سب یاقوت کے محلات بنے ہوئے ان کو عطا کرو، لیکن ایک جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو میرے حوالے کرو، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا کہ میرے بندے تم میرے لیے روزہ رکھا، آ جا، اس کا بدلہ تو میری ذات خود موجود ہے، میں خود تو روزے دار ہے، روزہ رکھنے والے بندے، میری ذات خود موجود ہے، تیرے لیے میری ذات خود موجود ہے، آ جا، تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا عند افطاری ہی، ایک افطار کے وقت، وعند لقاء ربی، دوسری اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت، یعنی قیامت کے دن۔ دو خوشی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا، ایک ہے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے روزہ رکھتے ہیں، میرے بندے دعا کرتے ہیں، میرے بندے تراویح پڑھتے ہیں، میرے بندے روزہ رکھ کر افطار کرتے ہیں، جو یہ مانگتے ہیں ان کی دعا پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ وَعِندَ لِقَاءِ رَبِّي، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی، جو قیامت کا دن ہوگا، ملاقات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے روزے دار، ان کو جنت نہیں، محلات نہیں، ان کو نہریں نہیں، باغ و بہار نہیں، سبز یاقوت کے محلات نہیں، سرخ یاقوت کے محلات نہیں، ان کو تو میری ذات خود ان کے لیے ہے۔ وَعِندَ لِقَاءِ رَبِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزے دار کا وہ مقام ہے، اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حدید میں 27 پارے میں فرمایا، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اللہ رب العالمین کی طرف، دوڑو مغفرت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، فرمایا کہ لوگو دوڑو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، تم دوڑو، آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آ جاؤ مغفرت کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف۔ یہ تو مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ آواز لگاتا ہی رہتا ہے، میرے بندے آ جا، تو کدھر جا رہا ہے؟
پھر وہ جنت کیسی ہوگی؟ فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والارض، وہ جنت ایسی ہوگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی۔ جو جنت عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی، آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت کس کو عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی جنت ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات پر چلے اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلے۔ فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رہنے کی قوت عطا فرمائے، روزے رہنے کی طاقت عطا فرمائے، روزے رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعائیں کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو ہی یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں روزے دار، رمضان کا احترام کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں رمضان کا احترام نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں روزے نہیں رکھتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بیماری دے دی ہے، بیماری کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، وہ الگ شکل ہے، لیکن ہٹے کھٹے رہ کر، طاقتور رہ کر، جان بوجھ کر عمدن روزہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ان کو یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑا شکر احسان ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ اس وقت
کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا و برباد ہو جائے گی، لیکن ایک سایہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں، ایسے عالم میں، نفسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی ناک تک ڈوبا ہے، کوئی وہ دکھا رہا ہے۔ ایسے عالم میں عرش کے سائے میں بہت بڑا دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، اور اس دسترخوان پر لوگ کھا رہے ہوں گے۔ تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے کہ پروردگار عالم، آج تباہی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، نفسی کے عالم میں یہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں دسترخوان پر دعوتیں اڑا رہے ہیں؟ آخر یہ لوگ ہے کون؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی کہ تم کھایا کرتے تھے، یہ دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، تم راتوں میں سویا کرتے تھے، یہ راتوں میں نماز میں کھڑے ہو کر تراویحوں میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تم بکواس بادی میں زندگی گزارا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، یہ مہمان ہے اور میں ان کا میزبان ہوں۔ یہ دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے آج عرش کے سائے میں دسترخوان پر ان کا جو ہے مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ لوگوں، پلانے والے فرشتے ہوں گے، پینے والا تمہارا منہ ہوگا۔ کیا عالم ہوگا اس وقت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے روزے کی اپنے صحابہ کو بہت بڑی اہمیت بتائی، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایسے روزہ رکھا کرتے تھے، جنگ جہاد میں بھی ہیں تو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ان کی تمنائیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے، حضرت معاذ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ مدینہ پاک میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک میں اپنے گھر میں مرض الموت میں مبتلا ہے، بیمار ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے خاندان والے، قبیلے والے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بالکل آخری وقت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، روئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا موت کی ڈر سے رو رہے ہو؟ موت آ رہی ہے نا اس لیے رو رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ غنی
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میری دل کی حسرت میرے دل میں رہی، میری تمنا میری دل میں رہی، میری خواہش میری دل میں رہی، اے کاش میری یہ خواہش ہوا کرتی تھی، میری حسرت تھی، میری تمنا تھی، میری یہ خواہش تھی، میری یہ آرزو تھی کہ کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، سخت مجھے پیاس لگی ہوتی، میں جنگ جہاد میں ہوتا، بھائی کئی کافروں کو قتل کرتا، وہ مجھے قتل کرتے، میری زبان کاٹ لیتے، میرے جسم کا قیمہ قیمہ بنا دیتے، میری اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوتی، اللہ رب العالمین پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے؟ تیری راہ میں اپنی زبان کتار کے آیا ہوں، اپنا جسم کا قیمہ قیمہ بنا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کر آیا ہوں، آج تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری تو یہ تمنا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی تمنا، کاش میں روزے دار ہوتا اور میری موت آتی۔ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہے دوسرا پارہ ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید جو آیا ہے رمضان مبارک میں آیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، اور یہ جو ہے بالکل کھلی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق بتایا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ جن کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے اسے چاہیے کہ روزہ ضرور رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، اور یہ دونوں چیزیں سفارش بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، رمضان بھی قرآن بھی سفارش بنیں گے، قبر میں بھی سفارش بنیں گے، آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امتیوں کو بتا دیا، فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، تو فرشتے اس مردے کو قبر کے اندر رہنے والے کو آ کر گھیر لیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، قبر میں فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عذاب دینے والے فرشتے بائیں طرف سے آ جاتے ہیں، اس طرف نماز آ جاتی ہے،
پاؤں کی طرف سے عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں، اس وقت زکوٰۃ آ جاتی ہے، پھر دائیں طرف عذاب دینے والے فرشتے اس طرف سے آ جاتے ہیں، تو اس کا حج آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہی فرشتے سرانے کی طرف سے کو آ جاتے ہیں، اس وقت رمضان قرآن آ جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ادا کرتا رہا، ہم اس طرف سے جان نہیں دیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، او فرشتو جس کو چاروں طرف سے میری رحمت نے گھیر لیا ہے، تم ان کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ جس کو میری رحمت نے فرشتوں چاروں طرف سے گھیر لیا، اس کو تم تنگ کیوں کر رہے؟ اس طرح سے سفارش ہوگی روزے دار کی۔ صحابہ کرام روزے کی قدر کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے بتایا کیسی قدر تھی صحابہ اکرام کے پاس۔ جنگ بدر ہے، رمضان کا 17واں روزہ ہے، جنگ بدر رمضان کا 17واں روزہ ہے، اس دن جنگ بدر ہوا۔ تفصیل سے بتاؤں گا بعد میں۔ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کس چیز کی جنگ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کیا ملے گا اگر اس جنگ میں شریک ہو جاؤں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی وقت جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، معلوم ہوا کسی جنگ میں اعلان ہوا، فوراً کھجور پھینکے اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ ایسا نہ ہو اور اپنے جتنے تھیلی میں جتنے کھجور تھے سب کو پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اگر میں اس میں کھانے میں لگ جاؤں گا تو مجھے بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ جذبہ جہاد تھا صحابہ اکرام کا۔ ارے وہ تو جنگ کر کے چلے گئے، وہ تو لڑکے اسلام کے لیے لڑکے مر مٹ گئے، اپنے بچوں کو شہید کرا دیے، اپنے بچوں کو یتیم کرا دیے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرا دیے، لیکن ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تعجب کی بات ہے، اچھے ہٹے کھٹے جو بیمار ہیں ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گنجائش رکھی ہے، جیسا کہ آج تفسیر میں جو ہے بات آئی تھی۔ تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، آئیے انشاءاللہ فجر کی نماز میں تفسیر میں رہیے، ساری باتیں جو ہے انشاءاللہ معلوم ہوں۔ رہ رہے ہیں لوگ، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمایا۔ روزہ جسمانی عبادت ہے، الحمدللہ جسمانی عبادت تو کر رہے ہیں، ذرا مالی عبادت بھی ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا اضافہ کر دیتے ہیں، ہر نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا ایک نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض پڑھو 70 فرض کے برابر ثواب۔
1 روپیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر دو، 27 پیسے دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خشوع خضوع ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 تک اس کا بڑھاوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مالی جو ہے عبادت میں بھی شامل ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان کو بھی لٹائے، اپنے مال کو بھی لٹائے۔ اس کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے مال کے بدلے، ان کی جان اور مال کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ یعنی گویا اپنی جان اپنی مال لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جان کی عبادت تو الحمدللہ ہو رہی ہے، مال کی عبادت بھی کرے۔ جیسے کہ مسجد میں خصوصاً رمضان مبارک میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ جو ہے مسجد کے تعاون میں حصہ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کے مال ضائع ہو جائیں گے۔ کوئی بلڈنگ بنایا اپنی اولاد کے لیے چھوڑا، وہ ساتھ نہیں آئے گا۔ کوئی دکان بنایا اولاد کے لیے چھوڑا، وہ ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ سارے لوٹ لیں گے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہم نے کیا ہے، چاہے وہ جانی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ پروردگار عالم میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ کیسے آ گیا ہے؟ اس وقت یاد دلایا جائے گا تم نے ہمارے نام پر اپنے مال کو خرچ کیا تھا، اس کا یہ بدلہ عطا فرمایا جا رہا ہے، اس کا یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اس لیے جو ہے گزارش ہے کہ ہمارے مسجد میں تعاون کریں، تاکہ جو ہے اخراجات جو رمضان میں بڑھتے ہیں، خصوصاً رمضان مبارک کا جو خصوصی تعاون ہوتا ہے، اس میں اپنا حصہ لیجئے اور حصہ لے کر جنت کا سرٹیفکیٹ بنائیے۔ جنت میں داخلہ ہونے کے لیے اپنا جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال ہم نے جو خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سارے شریک ہوں گے بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے دیکھیے کہ جو پچھلے لوگ تھے، جیسے شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا، پچھلے رمضان میں ہمارے آنکھوں کے سامنے لوگ تھے، ہم جس سے ملا کرتے تھے، جس کی جو بلڈنگاں تھی، جس کے بنگلے تھے، جس کے گھر تھے، جس کے مکان تھے، سب کچھ کاروبار تھے، سب کچھ انہوں نے چھوڑ کر وہ جو ہے چلے گئے۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نہیں ہے، آج جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، نہ معلوم کہ ہم بھی آنے والے سال تک موجود رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ مال، یہ جائیداد، سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ جیسے آئے تھے پھر اس طرح سے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا قبر کے اندر۔ نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لٹاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔
دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ، اکثر لوگ الحمدللہ بہت جو ہے رمضان مبارک میں وسعت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے کئی گنا عطا فرماتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ہیں ذرا کھینچ کھینچ کے تنگ چلتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں دوستو بزرگوں، یہ سب جو ہے جو کھینچنا جو ہے یہ کھینچنا کام نہیں آئے گا، یہ جو ہے چلا جائے گا۔ ایک نہ ایک دن چھوڑ کر آپ کو سب کھینچ کر لوگ قبر کے اندر ڈال دیں گے۔ سب کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، نہ معلوم ہے آپ بیٹھا ہوا ہوں یا کچھ دیر کے بعد میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اگلا دن ملے یا نہ ملے، اگلا جمعہ ملے یا نہ ملے، کسی کو بھی پتہ نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے اپنی ذات کے لیے کر لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے مانگ لو۔ اللہ کی رحمت لوٹ رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، لوٹتے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری رحمت لوٹی جا رہی ہے، تو سمیٹتا چلا جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔